खुदावंद यीशु मसीह के पाक फ़तेहमंद और जलाली नाम में मैं आपका भाई परवेज़ मसीह आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आप सबको मसीही.pk के इस पेज पर खुश आमदीद कहता हूँ। आइए हम बग़ैर देर किए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम याकूब का आम ख़त उसका पहला बाब उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बाइबल मुक़द्दस ले आएँ ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। खुदा का बंदा याकूब ख़त लिखते हुए खुदा के कलाम की बड़ी खूबसूरत बात पेश करता है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ते हो तो इस बात से तुम्हें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ते हो तो इससे तुम्हारे ईमान की आजमाइश होती है और इससे सब्र पैदा होता है। और इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद ये है कि खुदा चाहता है कि हम पूरे और कामिल हो जाएं और हम में किसी भी बात की कमी ना रहे। ये एक बहुत बड़ी खुदा की मर्ज़ी है जो इस आयत में हमारे सामने नज़र आती है, हमारे सामने है कि खुदा ये चाहता है कि हम पूरे और कामिल हो जाएं और हम में किसी बात की कमी ना रहे। जब कोई शख्स अपनी ज़िंदगी, कोई भाई या बहन अपनी ज़िंदगी खुदा को दे देता है तो उसके बाद असल ज़िंदगी शुरू होती है। यानी किसी भी शख्स का तौबा करना, पानी का बपतिस्मा लेना, खुदा के रूह से मामूर होना सिर्फ मसीही ज़िंदगी की इब्तिदा है। और असल जो मसीही ज़िंदगी की जो जंग है, जो जिद्दोजहद है, जो काविश है, वो इसके बाद शुरू होती है। तौबा करना, बपतिस्मा लेना, खुदा के रूह से मामूर होना, ये ऐसा समझ लें कि ये जैसे दायरा मसीही में इंटर होने का एक तरीका है। और उसके बाद जब कोई बंदा मसीह में आ जाता है तो फिर खुदा की ये मर्ज़ी है कि वो शख्स, वो भाई या बहन पूरा और कामिल हो जाए और उसमें किसी भी बात की कमी ना रहे। हम खुदा के कलाम में से चंद मज़ीद आयात देखते हैं जिससे हमें मज़ीद समझने में ये जो है आसानी होगी कि खुदा ये चाहता है कि हम कामिल हों। इब्रानियों के नाम ख़त, पौलुस रसूल का ख़त उसका 13वां बाब और अगर उसकी 20वीं और 21वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हमें पैदा करे। यानी इस आयत में भी हम देखते हैं कि लिखा है कि वो तुमको हर नेक काम में कामिल करे। खुदा की ये मर्जी है कि हर मसीही भाई, हर मसीही बहन जिसने खुदा को कबूल किया है, जिसने खुदा को अपनी ज़िंदगी दी है, वो कामिल हो जाए, वो पूरा हो जाए और उसमें किसी भी बात की कमी ना रहे। हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु एक ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जिसके बदन में ना कोई दाग है, ना कोई झुर्री है, बल्कि वो एक बेदाग कलीसिया को लेने आ रहा है। सो खुदा की मर्जी है कि हम बेदाग हो जाएं, हम कामिल हो जाएं, हम पूरे हो जाएं और हमारे अंदर किसी भी चीज़ की जो है, किसी भी बात की कमी ना हो। मज़ीद आगे हम अगर खुदा के कलाम की एक और आयत पढ़ें, इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, बल्कि तुम सहून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी शहर के पास और लाखों फरिश्तों और उन पेलुटों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुनसफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो आबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। खुदा के कलाम की इस आयत में हम देखते हैं कि लिखा है कि कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहें, यानी कि जो रास्तबाज हैं खुदा ने उन्हें कामिल किया है। और ये खुदा की मर्जी है कि हम में से हर एक भाई, हर एक बहन जो है वो कामिल हो और हमारे अंदर किसी बात की कमी ना रहे। जब हमने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कामिल हों और हम पूरे हों ताकि हमारे अंदर किस बात की कमी ना रहे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत को अगर पढ़ें
تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے، اور ہم نے جو پہلی آیت یعقوب کے خط میں سے پڑھی ہے وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کسی بات کی کمی نہ رہے، ہم پورے اور کامل ہو جائیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، اب میں آپ کو بار بار یہ بتاتا جاؤں کہ جی پورے ہو جائیں، کامل ہو جائیں، ہمارے اندر کسی بات کی کمی نہ رہے اور خدا کی یہ مرضی ہے، اور اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ ہم کامل کیسے ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میسج ہے یہ ادھورا ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم خدا کے کلام میں سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیسے پورے اور کامل ہو سکتے ہیں، ہم کیسے خدا کی اس مرضی کو، اس پروگرام کو جو اس کا ہماری زندگی کے لیے ہے، اسے اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے ہم کامل ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ میں اس میسج کو ادھورا نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر ہم دوبارہ اسی آیت کی طرف جائیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کا 2 اور آیت سے لے کے 4 آیت تک، تو اسی آیت کے اندر ہمیں اس کا جواب بھی ملتا ہے۔ وہاں لکھا ہے، میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ یہاں پر ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے آزمائش، اور آزمائش کس کی ہے؟ لکھا ہے کہ ایمان کی آزمائش، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے جو ایمان کی آزمائش ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ یہ جو آزمائش ہے یہ خدا نہیں کرتا، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہماری آزمائش نہیں کرتا، بلکہ ہماری جو خواہشیں ہیں ان خواہشات کے اندر پھنس کر ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اب ہمارا جو بدن ہے اس میں یہاں نہ تو میرا قصور ہے نہ ہی آپ کا قصور ہے کہ اس کے اندر خواہشیں پائی جاتی ہیں، تو اس بدن کے اندر جو خواہشات ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، اور وہ خواہشات جب تک کسی بھی بھائی یا بہن نے اپنی زندگی خدا کو نہیں دی ہوتی تو انسان جو ہے وہ ان خواہشات کو فالو کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کے کلام کو سنتا ہے، ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی خدا کو دے دیتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کے جو جسم کی خواہشات ہوتی ہیں وہ خواہشیں جو ہیں وہ اس کے ایمان کو آزمانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کی مختلف حالتیں ہیں، یا تو ہمارا ایمان زندہ ہے، یا پھر ہمارا ایمان مردہ ہے، یا پھر ہمارا ایمان آزمایا ہوا ہے، یا پھر ہمارا ایمان آزمایا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہم طرح طرح کی خواہشوں میں پھنستے ہیں تو اور ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، تو بیسیکلی یہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ خدا ہمیں پورا اور کامل کرنا چاہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہمارے جسم کی خواہش زور مارتی ہے تو پھر ہمارے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہوتا ہے یا تو ہم اس خواہش کو پورا کر لیں، یا دوسرا راستہ ہوتا ہے یا تو ہم اس ایمان کے سبب سے جو خداوند یسوع پر ہم رکھتے ہیں، ہم اس آزمائش کو، اس خواہش کو پورا نہ کریں بلکہ صبر کریں، برداشت کریں۔ اگر تو ہم نے اس خواہش کو پورا کر لیا تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ پھر وہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے۔ اس کے لیے خدا کے کلام میں سے میں ایک اور آیت پڑھنا چاہوں گا۔ یعقوب کا خط ہے، اس کا پہلا باب یہ ہے، اس کی 12 اور 14 آیت۔ وہاں پر لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہیں کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے،
پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر خواہشات موجود ہیں، اب خدا کی مرضی ہے کہ ہم پورے اور کامل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی ہے جس کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس جہنم کی آگ میں چلے جائیں جو کہ اس کے اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب یہاں پر دو راستے ہیں ہمارے سامنے، یا تو ہم اس خواہش کو پورا کر لیں، یا پھر ہم خدا کے کلام کو فالو کرتے ہوئے صبر کریں، برداشت کریں اور اس خواہش کو پورا نہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ خدا کا بندہ پولس رسول بھی کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا اور میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ خدا کیسے ہمیں کامل بناتا ہے؟ ہمارے جسم کی جو خواہشات ہیں وہ جب ہمارے ایمان کے ساتھ جنگ کرتی ہیں، اور جب ہم ایمان کی آزمائش میں، ایمان کی جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں تو صبر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ ایک دفعہ صبر کرتا ہے، جب بندہ دو دفعہ صبر کرتا ہے، تو آہستہ 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 جو ہے نا، وہ جو جسم کی خواہش ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہوتا یہ ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جتنے خدا یسوع کیا انہوں نے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جب خواہش زور مارے اور ہم خواہش کو فالو نہ کریں بلکہ ہم خدا کے کلام کو فالو کرتے ہوئے ایمان کی جو آزمائش ہے اس میں کامیاب ہوں، تو پھر اس سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ایمان کی آزمائش میں فیل ہو جاتے ہیں، اگر ہم ایمان کی آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر اس سے لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور جس سے پھر فردر آگے موت ہے۔ یعنی ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو ہم خواہش کو پورا کر لیں یا خواہش کو پورا نہ کریں اور ایمان کی کشتی میں کامیاب ہوں۔ اور اگر ہم نے اس خواہش کو برداشت کر لیا، ہم نے صبر کیا، تو اس سے ہوگا کہ وہ جو خواہش ہے وہ آہستہ آہستہ خود ہی کمزور ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اس چیز کے اندر پورے اور کامل ہو جائیں گے۔ یہ ضروری ہے، ہر مسیحی بہن اور بھائی جو ہے انفرادی طور پر خدا جو ہے اسے اس چیز کے اندر سے گزارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جسم کی خواہشات کی میں فہرست بناؤں تو یہ بہت زیادہ ہے۔ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑے، اگر اس کی لسٹ بناؤں تو یہ بہت بڑی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے جو خواہشات ہیں ان کو فالو نہیں کرنا، بلکہ ہم نے خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو فالو کریں گے تو صبر ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور جب صبر اپنا کام کرے گا تو صبر کام کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ ہمیں پورا اور کامل کر دے گا، اور ہمارے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ میں تھوڑا سا رپیٹ کرتا چاہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے اور کامل ہو جائیں۔ اور ہم پورے اور کامل کیسے ہوں گے؟ جب ہم ان خواہشوں کو جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، جب ان کی اور ایمان کی جنگ ہوگی اور ہم ایمان کی اچھی کشتی لڑیں گے اور ان خواہشوں کو پورا نہیں کریں گے، تو صبر ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور پھر وہ صبر اپنا کام اس طریقے سے کرے گا کہ وہ ہمیں پورا اور کامل کر دے گا، اور ہمارے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ یہ بڑی خاص بات ہے جو میں آج خدا کے کلام میں سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ضروری ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ آزمایا ہوا ایمان ہو۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شاید وہ بڑا اس پر کبھی کوئی آزمائش نہیں آئی، کبھی اس کی خواہشات جو ہیں انہوں نے اسے کہ تنگ نہیں کیا، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اس پروسیس میں سے نہیں گزرا تو وہ پورا اور کامل نہیں ہوا۔ جب تک کوئی شخص اس پروسیس میں سے گزرتا ہے، اس کا ایمان جو ہے آزمایا جاتا ہے، پھر ہی اس کا ایمان اس قابل ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کے ظہور کے وقت اس کے ایمان کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کے ایمان جو ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عزت کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 7 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث بنے۔ لہٰذا ضرور ہے کہ ہمارا جو ایمان جو ہم خدا یسوع مسیح پر رکھتے ہیں وہ آزمایا جائے، اور جب ہمارا ایمان آزمایا ہوا جب ہو جاتا ہے تو
फिर उस वक्त हम कामिल और पूरे हो जाते हैं, और खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम कामिल और पूरे हों और हमारे अंदर कोई कमी ना रहे। सो मेरे अज़ीज़ बहन और भाई, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी दी है तो फिर ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ें। आपकी जिस्म की ख्वाहिशात जो हैं वो आपको तंग करेंगी, आपकी जिस्म की ख्वाहिशात जो हैं वो तेज़ होंगी, आपका दिल करेगा, आपका हो सकता है बड़ा बनने को दिल करे, हो सकता है आपका दिल करे कि लोग आपकी बड़ी इज्जत करें, हो सकता है आपका दिल करे कि आप बेगाने माल का लालच करें, हो सकता है आपका दिल करे कि आप जिनसी बेरा रवी में जाएं, लेकिन आपने इन ख्वाहिशात को पूरा नहीं करना, क्योंकि ये आपके ईमान की आजमाइश है। और अगर आप ईमान की आजमाइश में कामयाब होंगे तो फिर आपके अंदर सब्र पैदा होगा, और सब्र जो है वो आपको ज़िंदगी की तरफ लेके जाएगा। सब्र जो है वो आपको पूरा करेगा और कामिल करेगा। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए दुआ करूं, और आप भी जो है हमारे लिए दुआ करें, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद यीशु के नाम को जलाल दें। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने कलाम की बातें खुदावंद हमें सिखाता है। ऐ खुदावंद जितने भी बहनों और भाइयों ने खुदावंद इस कलाम को सुना है, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। तेरा खादम होते हुए अब आप मैं दुआ करता हूँ कि इनको कुव्वत दे, हिम्मत दे, पाकरू का जोर दे, ताकि ऐ खुदावंद ये जिस्म की ख्वाहिशें जो इनके अंदर हैं, जब ऐ खुदावंद इनका ईमान आजमाया जाता है तो ऐ खुदावंद ये कामयाब हों, और ऐ खुदावंद इनके अंदर सब्र पैदा हो, ताकि ऐ खुदावंद ये पूरे और कामिल हो जाएं और इनके अंदर किसी चीज़ की कमी ना रहे। खुदावंद यीशु, ऐ खुदावंद तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने कलाम की अंडरस्टैंडिंग हमें देता है, ताकि ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम पर अमल करते हुए ऐ खुदावंद हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। बड़ी बरकत दे खुदावंद। ये सब कुछ यीशु मसीह के पाक, फतेहमंद और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यीशु आपको बड़ी बरकत दे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम और भी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे।